بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ شیر، چیتے، بارہ سنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوری گمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتار سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن پر نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا ابکاریوں میں اترنے کا تھا۔ ہرن کے نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانے ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی بھانگ موڑی اور ایڑی لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتے کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک پڑا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے اور کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کے مندر پر ایک نہایت خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جتنا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا؟ عورت آنسو بہاتے ہوئے کہ اے بادشاہ، میرا نام نگینا ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا ہے تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال ہوئے فوت ہو چکی تھیں۔ بادشاہ نے ناگینا کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے ناگینا سے شادی کر لی اور وہ ملکہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے، ہر طرف نوبتیں اور نعرے بجتے رہے۔ ہر آلہ اور ادنی خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔
اب تو شہزادہ رحمان اٹھا کہ کیا کریں۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، یہی نہیں پتہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ تو چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں ہے بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتی ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے۔ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک کالا ناگ کو ہلاک کر دیا تھا اور وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ سلامت کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لہرائی اور کہا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نہیں شہزادے حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے۔ اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نجومی بابا، شہزادے ناگن کو آپ صرف اس وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ آپ کا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا نشانہ خطا ہو گیا تو آپ ناگن کے غصے سے کبھی نہ بچ سکیں گے، وہ آپ کو ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ میں آپ کو ایک خاص دوائی کی پڑی دیتا ہوں۔ آج رات کا کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دیجیے گا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی صحرائی کو خالی کر دینا۔ خوابگاہ کے دروازوں پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ مگر ایک بات دھیان سے سن لیں، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نجومی بابا، جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی، کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟
نا جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیں، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرے سے نکل آیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا شہزادے کی خوابگاہ پہنچا اور صحرائی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ملکہ خوابگاہ میں چلی گئی۔ شہزادے نے فوری نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسہری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور صحرائی سے پانی لینا چاہا، مگر صحرائی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ ایسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ آیا۔ تو ملکہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدم بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ایک ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا، گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زوردار روشنی میں سبزہ بھرا پلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکاری ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا کہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر چلی جو جنگل کو جاتا تھا۔ شہزادہ بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھنکار تھی! وہ جیسے بیک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھائی سنائی رہی ہوں۔ پھینک کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکندوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور پھر ایک نہایت ہی بڑا ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہری رنگ کا تاج تھا، جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیشناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیشناگ کی آنکھیں شوروں کی مانند دکھ رہی تھیں اور وہ دو شاخیں زبان بجلی کی طرح لبلبا رہا تھا۔ دونوں ناگ کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پر ناگن شیشناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ اس دوران
ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت ناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا فیض چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا، تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھری آواز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاری سن کر شیش ناگ بڑے غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو گیا تھا۔ اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکاری مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر چٹک رہا تھا۔ شہزادے نے پے در پہ تیر چلا ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کوئی اور سام تو نہیں، مگر وہاں انسانی کھوپڑی اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیش ناگ کے غار کی طرف آ نکلے تھے اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیش ناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا، رات کی تاریکی چھٹکنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھاتے دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور اس وقت ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچے۔ بادشاہ بے خبر پڑا رہا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنا دی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرزا اٹھا۔ اس خیال نے ہی اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی کہ وہ خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے وہ انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے رحمان کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ ابا حضور، یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھی اولاد تو وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور ان کا ہر حکم مانتی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے شیش ناگ کے من کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ من نے فوری ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اس وقت ناگن ملکہ کا جسم تڑ تڑ
کے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔